قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ قبرستان کے حوالے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت سارے قبرستان کے اوپر لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ قبرستان یہ دنیا کے اعتبار سے بندے کی آخری منزل ہوا کرتی ہے۔ قبرستان میں مسلمان مردوں عورتوں کو دفنایا جاتا ہے، مسلمان مردوں عورتوں کی تدفین ہوتی ہے۔ اب قبرستان کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے باضابطہ ہمیں تعلیمات دی گئے، باضابطہ ہمیں طریقے بتائے گئے کہ کس طور پر قبرستان میں ہمیں جانا گئے، قبرستان میں کس طور پر حاضری دینی گئے۔ اس کے حوالے سے باضابطہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ مختصر انداز میں اگر میں ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں تو قبرستان کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ آپ جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے۔ عام طور پر قبرستان کے گیٹ پر دروازے پر وہ دعا لکھی ہوتی ہے جس میں میت جتنے بھی اس میں آرام فرما گئے، جتنے بھی مردے اس میں آرام فرما گئے، ان کو سلام کیا جاتا ہے اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی اس میں یاد کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ عربی زبان میں یاد کر لیں، قبرستان کے گیٹ پر اور دروازے پر عموماً لکھے ہوئے بھی رہتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد نہیں گئے تو اپنے امام صاحب سے وہ الفاظ حاصل کر کے ان کو یاد کریں اور داخل ہوتے وقت ضرور ان الفاظ کو اور اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دعا پڑھنے کے بعد مردہ جتنے بھی گئے، میت جتنی بھی گئے، سلام پیش کرنے کے بعد قبرستان کے اندر داخل ہونا گئے۔ اب داخل ہونے کے بعد قبرستان کے آداب میں سے ایک ادب اور ایک طریقہ یہ خاص بتایا گیا ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور ایک چیز اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے جائیں کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ان قبروں کے اندر ایک میری قبر بھی بنے گی اور میں بھی اس قبر میں اس زمین کے نیچے سونے والا ہوں۔ یہ ذہن میں تصور رکھتے ہوئے قبرستان میں جائیں، نہ دنیاوی کوئی بات کرنی گئے، نہ ہنسی مذاق کرنا گئے، نہ لہو و لعب میں مشغول ہونا گئے، نہ کسی طرح کی دنیاوی بات کرنی گئے۔ ایک ہی تصور رکھنا گئے، آخرت کا تصور، قبر کا تصور، قبر کی زندگی کا تصور۔ اسی تصور کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو، جہاں جا کر کے آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر کے قریب پہنچ کر کے آپ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، قرآن کی جو بھی تلاوت کرنا جانتے ہیں کریں، درود پاک پڑھیں، جو کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پھر اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، تمام مسلمین، مسلمات اور بالآخر اپنے قریبی رشتہ داروں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس میں خاص خیال یہ رکھنا گئے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار کی قبر بیچ میں بنی ہوئی ہے اور کوئی راستہ پہلے سے متعین نہیں ہے کہ آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس راستے پر کوئی قبر نہیں بنائی گئی ہے، یہ راستہ خالی ہے، ایسا اگر یقین کے ساتھ معلوم ہے تب تو اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر کے قریب جا کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے یا شک والا معاملہ ہے
یا پھر یہ گئے کہ پہلے سے قبریں بنی ہوئی گئے، اب اگر قریبی رشتہ دار کی قبر کے پاس پہنچنا گئے تو اس میں ایک ہی طریقہ رہے گا کہ دوسرے مسلمانوں کی قبر پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ کو گزرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے وہاں اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر کے قریب پہنچ پائیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ نادانی ہرگز نہ کریں کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھتے ہوئے گزریں اور اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر کے پاس جائیں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایسا اگر کوئی بندہ کرے گا، کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھے گا، تو وہ شخص شریعت کے اعتبار سے گنہگار ہوگا اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی قبر پر پاؤں آپ کا نہ پڑے۔ اس طور پر آپ اگر اپنے رشتہ دار کی قبر کے پاس جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جا سکتے گے تو دور سے ہی آپ فاتحہ پڑھ لیں۔ آپ کی پڑھی ہوئی جو بھی دعا ہے، آپ کی پڑھی ہوئی جو بھی سورت ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی آپ کے قریبی رشتہ دار مرحوم تک پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن قبر پر پاؤں رکھتے ہوئے جائیں گے تو یہ گناہ ہوگا اور اس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان میں ہمیں جانا گے، پہنچنا گے، اور اس طور پر ہمیں قبرستان کی حاضری دینی ہے۔